یہ بنیادی انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کی خلاف ورزی ہے. ایک ریاست کو اتنا نہیں کمزور مطلب ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو بات نہ کرنے دے. ایک سوسائٹی کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو کم از کم بنیادی جو بولنے کی آزادی آپ وہ دیں گے تو ریاست کے بہت سارے مسائل جو ہے وہ زیر بحث آئیں گے. اس پہ جب آپ کسی موضوع پہ بات نہیں کریں گے, بحث نہیں کریں گے, ڈیبیٹ نہیں کہ شاید میں بھی ان میں سے ہوں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, ہم کہتے ہیں ہمیں وائس آف امریکہ میں جب میں نے کام شروع کیا سٹارٹ کے دو سال تک ہم ریڈیو میں ہم نے کام کیا, صحیح ہے, ساتھ میں ملٹی میڈیا کے لیے میں دیتا رہا, لیکن ریڈیو جرنلزم, ریڈیو باقاعدہ ہم رپورٹس تیار کرتے تھے, آڈیو میں بیچتے تھے اور یہ کرتے تھے. وہ دور تھا. دیکھیے میں یا مجھ سے جو ایج کی بات اگر ہم کریں, کام میں تو بہت سارے سینئر ہیں, آپ بھی سینئر, آپ وہ اپنا ڈسٹرکٹ لیول سے لے کر کب سے آپ کام کر رہے ہو, مجھے تب بھی یاد ہے آپ سے ہم گراؤنڈ کے وقت میں آپ سے رابطہ کرتے تھے, معلومات لیتے تھے واقعات کی. تو وہ جو ہمارے سینئرس ہیں وہ اخبار کے دور سے ہے, صحیح, پرنٹ میڈیا کے دور سے, پھر ریڈیو, پھر ٹیلی ویژن کے جرنلزم تک. لیکن اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں اب آپ یہ تو توقع نہ کریں کہ سلیم شاہد صاحب یا ہمارے باقی جو سینئر ہیں وہ مائک اٹھا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں DBI, آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوران بلوچ. میرے ساتھ آج موجود ہیں حفیظ اللہ شیرانی صاحب, جو کہ وائس آف امریکہ ڈیوا کے نمائندے رہ چکے ہیں. اب جو ڈیوا کو ایک جو احکامات ایک جو ہے آرڈر کے تحت ختم کر دیا گیا, اس سے بلوچستان میں اور پاکستان کے جو پشتون بیلٹ کے علاقے اس سے کتنا بڑا اس کے خاتمے کے, وائس آف امریکہ کے خاتمے سے جو ہے ایک گیپ پیدا ہوگا. پہلے تو حفیظ اللہ وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. حفیظ اللہ, کتنے سال وائس آف امریکہ کے ساتھ آپ منسلک رہے اور صحافتی کیریئر کا ٹوٹل کتنے سال ہو چکے ہیں, اور وائس آف امریکہ کے بند ہونے سے پشتون اور دوسرے جو بلوچ علاقے ان میں کتنا ایک بڑا جو ہے گیپ پیدا ہوگا, اس حوالے سے بتا دیں. دوران ایک تو آپ کا بہت شکریہ. ایک چیز کی میں وضاحت کروں, صرف وائس آف امریکہ ڈیوا بند نہیں ہوا ہے, بلکہ USAGM جو ہے, جو پورے میڈیا ہاؤسز کو وائس آف امریکہ سمیت دیگر ان کے مختلف زبانوں میں چلنے والے ان کو جو فنڈنگ کا سلسلہ ہے وہ روک لیا گیا ہے, اور اس پہ میرے خیال میں ابھی کام جاری ہے. وہ وائس آف امریکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر بند نہیں کیا جائے گا. تاہم یہ ہے کہ اس میں جو ہے کمی اس کی ٹیم میں کریں گے, اور شاید کچھ زبانیں جو ہے وہ مکمل طور پر اس کے جو پروگرامس ہے وہ بند ہو جائے. اس میں یہ خطرہ ہے کہ اس میں اس وقت جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ وائس آف امریکہ کے ڈیوا اور باقی جو سروسز ہے وہ معطل ہے. جس سے آپ نے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ پورا افغانستان, ساتھ میں جو بلوچستان اور یہاں پر پشتونخوا اور باقی جو چند ایسے علاقے ہیں جہاں پر ملیٹنسی ہے, ناامنی ہے, بے روزگاری ہے, برے حالات ہے, لوگ سڑکوں پر ہے, احتجاج کر رہے ہیں, تو وہ نہ یہ کہ متاثر ہوئے ہیں بلکہ ان کی آواز جو ہے وہ بالکل, ان کی آواز بھی اب مسنگ ہے. بالکل. یہ بتا دیجئے گا اس سے جو ہے مکمل طور پر کتنے صحافی بے روزگار ہوں گے, اور ساتھ یہ بتا دیجئے گا خاص کر وائس آف امریکہ جو پشتو ورژن ہے, مشال ریڈیو, اس سے جو پشتون جو صحافی نئے آنے والے تھے ان کے لیے ایک بہت بڑا کیریئر کا جو ہے ایک بہت بڑا یہاں پر لوگ انٹرنشپ کرتے تھے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا, ان کے لیے یہ کتنا بڑا لاس ہے. ایک تو یہ ہے, وہ آپ نے میرے کیریئر کا بھی پوچھا تھا. 13 سال میں رہا ہوں فیلڈ میں, تقریباً 2013 سے میں آیا ہوں, اور پہلے ڈان نیوز TV میں سید علی شاہ صاحب کے ساتھ تھا, 6 سال تک وہیں پہ کام کیا. پھر ابھی تقریباً 6 سال 2018 کے بعد میں وائس آف امریکہ کے ساتھ منسلک رہا ہوں. تو 12-13 سال ہو رہے ہیں صرف ان 2 اداروں میں, اس کے علاوہ بھی مختلف اداروں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. تو اس کا جو ہے وائس آف امریکہ کی جو پشتو سروسز یا باقی سروسز, اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم ان مختلف علاقوں کی رپورٹنگ بڑی اچھی طریقے سے, وہ جرنلزم کے جو کوڈز ہیں, ایتھکس ہے, اس کے مطابق کرتے تھے. اور یہ جو بریکنگ والا چکر, یہ معاملہ نہیں تھا. بڑے لوگ بڑے صبر اور منجے انداز میں اور ایک تحقیقاتی انداز میں جو ہے ہم رپورٹنگ کرتے تھے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ.
اور یہ جو آپ نے جو بات کی کہ نئے جو جرنلسٹ ہیں جو انٹرن ہے یا جو سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے یقیناً یہ بہت ہی عمدہ بڑا ادارہ تھا، اور میرے خیال میں شاید مستقبل میں بھی رہے گا. یہ امید تو ہے اور یہی توقع بھی ہے، اور ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ میں اس ادارے میں تھا تو اس لیے نہیں، بلکہ بلوچستان کے ایک صحافی ہونے کے ناطے اور اس خطے کے حالات کے اس خطے کے ایک رہائشی کے طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے ایسے اداروں کا جو ہے ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے بغیر جو ہے وہ ہمارے اس پورے ریجن کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر اس ادارے میں کام کر کے شخصاً ہمارے لیے بھی شاید مشکلات ہو، مالی مشکلات تو اپنی جگہ پہ کہ آپ کی تنخواہ وغیرہ یکمشت جو ہے ایک دم جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ہم نے یہاں پہ کام کیا ہے، مختلف ہارڈ رپورٹنگ کی ہے ہم نے ہارڈ ایشوز پر. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ پہلے ظاہر سی بات ہے ہم ایک ادارے کے لیے کام کرتے تھے، اب اگر وہ نہ ہو تو کوئی بھی ظاہر سی بات ہے ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں اور ہم سے پوچھ سکتے ہیں، تو یہ ایک مشکل کڑی ہو سکتی ہے. وہی ہے یہ مشکل ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ضروری ہے، نہ یہ کہ صرف ہماری سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بلکہ اس پورے خطے کی آواز کے لیے ایسا ضروری ہے. تو ایسے اداروں کا ہونا بہت مثبت اس کا اثر تھا لینگویجز کے لیے، خاص کر پشتو زبان کی ترویج اور اس میں پذیرائی کے لیے اس کو بہت اچھا موقع تھا. ڈاکومنٹیشن اس کی ایک قسم کی وہ سب کچھ ریکارڈ پہ آ گیا ہے، ریکارڈ ہو گیا ہے. وہاں پر جو جس پشتو میں لکھ پڑھ ہوتا تھا یا جو خبر آتی تھی وہ ایک لیٹرری انداز میں ہوتا تھا، بہت اصولوں کے ساتھ تھا. املا کی کوئی غلطی اس میں بہت کم اس کے چانسز تھے. تو اس لحاظ سے جو اس کا زبان کے لیے پورے ریجن کے لیے اور جو پشتون صحافی ان کے لیے بہت اس کا مثبت جو تھا اثر تھا. یہ بتا دیجئے گا، یہ کنفیوژن ابھی تک ہے، کانٹریکٹ کے لوگوں کو نکالا گیا ہے، یہ تمام جو ہے ان کے جو کانٹریکٹ پہ جو لوگ تھے ان میں سے بھی چند سو لوگوں کو جو ہے اب تک فارغ کر لیا گیا ہے. باقاعدہ کوئی میل موصول ہوا ہے؟ ہاں، وہاں پر امریکہ میں اور باقی جو ممالک کے وہاں پر جو کانٹریکٹ پہ کچھ لوگ تھے ان کو ای میل کے ذریعے آگاہ کیا گیا ہے کہ اب آپ مزید جو ہے اس ادارے کا حصہ نہیں ہیں. مجھے کوئی ای میل اب تک نہیں موصول ہوا ہے. مطلب آپ اگر ای میل نہیں موصول ہوا، مطلب اس ریجن سے انہوں نے کلوز کر لیا، یہ کنفرم ہے کہ آفیشلی اب تک یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس کی وجوہات، اس کا پس منظر کیا؟ فنڈنگ کا مسئلہ. حکومت جو امریکہ ہے، ٹرمپ کہتی ہے کہ جو ہے بارش بھی شروع ہو گئی، ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے خلاف پروپیگنڈا ٹول استعمال ہوتے رہے ہیں. لیکن ایز اے جرنلسٹ ہم ہمیشہ پاپولرز کرتے ہیں اور ہم اپنا جو آئیڈیل بھی وائس آف امریکہ اور بی بی سی کو سمجھتے ہیں. کیا یہ کوئی سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنائے گا وائس آف امریکہ؟ دیکھیں مختلف الزامات ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ حکومت میں ہے اور پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے. ان کا ایک یہ بھی ریزن وہ بتا رہے ہیں کہ ان پہ مختلف یہ بھی ہے کہ اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ماضی میں ان کا جو ہے ایک دو لوگوں کو انہوں نے ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ مطلب امریکن انتظامیہ کی جانب سے کہ وائس آف امریکہ میں اس وقت مہم پوزیشن پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ماضی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا میرے خلاف نہیں طالبان کے ساتھ یا مختلف بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے مذہبی لحاظ سے. وہ ایک دو افغان جرنلسٹوں کی انہوں نے حوالہ اس وقت دیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ فنڈنگ کی وہ بات کر رہے ہیں کہ امریکن ٹیکس پیئر کے پیسے جو ہے وہ مفت میں ضائع ہو رہے ہیں اور کام جو ہے اس کا نہیں ہے. وہ اپنے انداز سے یہ بات کر رہے ہیں، جبکہ اس پورے معاملے پر نظر رکھنے والے اگر انٹرنیشنل صحافتی تنظیمیں ہیں یا مختلف DW جیسا ادارہ ہے یا باقی جو ادارے ہیں، وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کا ایک مثبت تصویر جو ہے وہ نہیں جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ ایسے ممالک جیسے پاکستان ہے، افغانستان ہے، مطلب جو تھرڈ ورلڈ ہے، اور یا وہاں پر جو ملٹری رجیم ہے یا باقی ایسے ممالک ہے پوری دنیا میں جہاں پر لوگوں کی آواز آزادی کے ساتھ جو ہے ایک سچے انداز سے جو ہے وہ نہیں پیش کیا جا رہا ہے. تو ایسے میں وائس آف امریکہ کا وہاں بند ہونا ایسے ہے کہ ان لوگوں کی آواز مزید دبانے کے مترادف ہے. تو وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکہ حکومت کو چاہیے، امریکن گورنمنٹ کو، کہ وہ
اس کو بے شک ایک ترتیب دے، ایک نئے طریقے سے کر دے، لیکن اس کا پورا جو ہے بند کرنا جو ہے یہ ایک حفیظ ناانصافی ہوگی۔ یہ بتا دیجئے گا، جب وائس آف امریکہ جیسے ادارے ایک آرڈر سے بند ہوں اور ایک جو ہے وہ ای میل آ جائے یا ایک پرچی اگر پکڑا جائے کہ بس یہ دفتر کو بند کیا جائے، اپنے سامان جو ہیں دفتر کے وہ جمع کر کے آپ نکل جائیں، تو صحافت کا مستقبل کیا ہوگا باقی اداروں کا، خاص کر پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا تو ویسے دیکھیں، تباہی ایک تو یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اس پہ بحث ہے، جہاں تک ایک دستخط سے بند کرنے کی بات ہے وہ ایک الگ وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ پوری دنیا میں میڈیا کا جو ایک سٹرکچر ہے وہ چینج ہو رہا ہے، ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، جو ایک روایتی انداز ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے۔ ٹیلی ویژن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ٹیلی ویژن جو ہے وہ ماضی کا قصہ بنتا جا رہا ہے، جیسے پرنٹ بن گیا، وہی ہے نا۔ تو ایک یہ ہے کہ نئے انداز سے جو ہے اگر دیکھے تو پھر شاید کسی کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، پھر بندے کے لیے جگہ ہوتی ہے اور ادارے بھی بنتے رہیں گے اور مختلف انداز سے کام کرتے، جرنلزم ختم نہیں ہوگا اچھا کبھی بھی۔ یہ بتا دیجئے گا، ایلون مسک صاحب جو کہ اس کارستانی کے بیک گراؤنڈ میں لگتا ہے ایک بڑے جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ کہا جا سکتا ہے وائس آف امریکہ کا، وہ کہتے ہیں ایکس از دی فیوچر آف جرنلزم، ہاؤ کوڈ بی دس پاسبل؟ دیکھیں ایک سٹیزن جرنلزم ایک پیشہ ور جرنلزم کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ ہے کہ اس کا ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ صرف ایکس نہیں ہے، ایکس جیسے دنیا میں بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، سوشل میڈیا، ہاں، تو وہ جو ہے وہ مطلب میڈیا بن گیا، وہی چیز ہے سب کچھ۔ اب آپ کے پاس موبائل ہے، وہ آپ کا موبائل ٹیلی ویژن بھی ہے، اخبار بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ آپ اسی میں ایک ویڈیو ایک تصویر دے کے، اس وقت بھی بلوچستان میں اگر کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، BYC کے باقی احتجاج، سردار اختر مینگل کی کل کی خبر آپ دیکھ لیں، ایک ٹویٹ ہے، وہ آ کے اس پہ ہم نے باقاعدہ اس پہ خبریں بنائی ہے، تجزیے کیے، تبصرے کے، پورے پاکستان میں اس پہ بات ہو رہی ہے، پاکستان سے باہر اس پہ، تو وہ چیز جو ہے اب یہ ریپلیس کر رہا ہے ان چیزوں کو۔ سوشل میڈیا، ہر کوئی اپنا ٹائم لائن بنائے، اپنا سائٹ بنائے، اپنا پیج بنائے اور خود صحافی اور خود ادارہ۔ اب یہ آپ اور مجھ پہ جو ہے وہ منحصر ہے کہ ہمیں کتنی جو ہے کس انداز سے کیسے کریں۔ ایک یہ ہے کہ آپ صحافت کر رہے ہو یا ایکٹیویزم کر رہے ہو، جرنلزم کر رہے ہو یا آپ جو ہے ایکٹیویزم کر رہے ہو، اس میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر آپ صحافی ہو تو آپ بلا تفریق تحقیقاتی مستند خبریں دیا کریں، انبائس، بالکل، وہ تو ممکن ہی نہیں۔ مطلب اگر آپ ایک ٹیک خود پہ لگا دیں کہ میں صحافی ہوں، صحیح، پھر تو آپ یہ چیزیں کر نہیں سکتے ہو۔ یہ کہ میں کسی کا خیر خواہ ہوں، کسی کا بدخواہ، وہ ہوتا ہی نہیں جرنلزم، وہ آپ کر ہی نہیں سکتے ہو، پھر آپ ہو ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، فیلنگز ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، انسان کو تکلیف بھی ہوتا ہے، ہم بہت سارے واقعات کو، حادثات کو رپورٹ کرتے ہیں، بحیثیت انسان ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جرنلزم میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اس چیز کا اظہار آپ چہرے کے تاثر سے بھی نہیں دے سکتے ہو۔ یہ جرنلزم ہے کہ آپ کے چہرے سے بھی کوئی نہ سمجھا کہ آپ اس کے ساتھ ہمدردی کریں، لیکن یہ ہوتا ہے، نیچرل کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ایک صحافی جس نے پڑھا ہے، صحافت کو سیکھا ہے، ایک سوشل میڈیا سے یوٹیوبر بنا، فیس بک سے اچھی خاصی فیم حاصل کیا، کچھ بھی بولا جا رہا ہے، اور اس میں اور ایک تحقیقاتی صحافی میں، پیشہ ور صحافی میں کتنا مشکل ہے۔ آپ نے جیسے کہا ایک ایڈنٹیٹی کرائسس آ گیا، یہ کتنا مشکل ہوگا آنے والے وقت میں؟ دیکھیں، فرد کے حد تک اگر بات کی جائے تو ٹھیک ہے، میں متاثر ہو جاؤں گا، صحیح ہے۔ ایک کل کا ایک جو ہے یوٹیوبر آتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے، تو میرے لیے پرسنلی ظاہر سی بات ہے، مجھے تو یہ گوارا نہیں کرنا۔ نہیں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ میں وہ کوالٹی ہے، آپ وہ چیزیں ایک اچھے انداز سے دے رہے ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک ادارے سے خواہ میں جا کے 16 سالہ تعلیم حاصل کر کے اس کے بعد آپ جرنلسٹ بنے ہو اور آپ صحیح ہو۔ ممکن ہے آپ صحیح نہیں ہو، میں صحیح نہیں ہوں، وہ جو ایک بندہ ہے اس نے کچھ نہیں پڑھا ہے، وہ وائز مین ہو سکتا ہے، وہ صحیح ہو سکتا ہے، اس کی خبر صحیح ہو سکتی ہے۔ اگر صرف یہ 5Ws کے حوالے سے دیکھیں تو شاید اس میں کچھ کمی بیشی ہو، ممکن ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ نیگیٹ تو نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن پھر جرنلزم کی آڑ میں پیکا ایکٹ جیسے قانون لانا، کہا جاتا ہے کہ ہم صحافی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم سٹیزن کو کر رہے ہیں، مطلب فریڈم آف سپیچ تو وہ تھریٹ پر آ گیا، اب نہ صحافی بچے گا نہ سٹیزن بچے گا، کسی پر اٹھا کر۔ ابھی کل میں دیکھ رہا تھا پشین سے، اس سے قبل جو ہے وہ نصیر آباد سے، ابھی تو بولنے سے ڈر لگتا ہے کہ یار میں کچھ بولوں پیکا ایکٹ کے تحت، مجھے دیکھیں بولیں گے ہم